بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے. الہی اعظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة الساعة العجل العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بلند ترين صلوات. وعجل فرجهم. عزیزان واجب الاحترام، مسلسل پچھلے 6 دنوں سے گفتگو ہو رہی تھی کہ بقیت اللہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو کائنات کا مشکل کشا ہے. بقیت اللہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس کا علم لہراتا ہے عاشقوں کے گھروں پر. بقیت اللہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس کا کرم ہے مسلسل مومنوں کے سروں پر.
جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے یہ بقیت اللہ کا صدقہ ہے. اور گفتگو ہو رہی ہے مسلسل کہ بقیت اللہ ہے خیر لکم ان کنتم مومنین، کہ اگر تم مومن بن جاؤ تمہیں بقیت اللہ کے وجود سے فائدہ ہوگا، بینیفٹ ملے گا، بلیسنگز ملیں گی، رحمتیں ملیں گی. لیکن اب مومن پر گفتگو ہو رہی ہے کہ مومن کون ہوتا ہے، مومن کسے کہا جاتا ہے. تو مومن وہ ہوتا ہے جس کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں. مومن کون ہوتا ہے؟ جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. ہم نے گفتگو وسیلے سے آغاز کی. ہمارا عقیدہ ہے شیعہ بھی سنی بھی جب مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں خدا کو پنجتن پاک کا واسطہ دیتے ہیں اور پھر آگے بڑھے. اور ہم نے قرآن سے ثابت کیا، سنت رسول سے ثابت کیا. پھر عصائے موسیٰ سے گفتگو کا آغاز ہوا کہ ہم شیعہ بھی اہل سنت بھی رسول کا بھی احترام کرتے ہیں اور ہر وہ چیز جس کی نسبت رسول سے ہو جائے اس کا بھی احترام کرتے ہیں. گفتگو کو اور آگے لے چلنا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول نور ہیں، رسول ہم جیسے نہیں. شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول پاک نور ہیں. مگر بعض لوگ کہتے ہیں رسول ہم جیسے بشر ہیں. اب آئیے اس اعتراض کا جواب دیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ رسول ہم جیسے بشر ہیں وہ قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں. قرآن کی کون سی آیت؟ سورہ مبارکہ کہف 18واں سورہ آیت نمبر 110. وہ کہتے ہیں اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں. تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں ارے آیت تو پوری پڑھو. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. ہے کوئی انسان رسول کے علاوہ جس پر وحی نازل ہوتی ہو؟ تو کیسے نبی تم جیسا؟ صلوات پڑھیے بآواز بلند. محمد و آل محمد وعجل فرج. اچھا یہ جو اللہ نے کہا کہ کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں، کیا یہ بشر رسول کے باطن اور حقیقت کا نام ہے؟ نہیں، یہ بشر جو ہے ظاہری لباس کا نام ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. قرآن کا 19واں سورہ آیت نمبر 17 ارشاد ہوا فتمثل لہا بشرن سویا. کس کے متعلق ہے؟ حضرت جبریل کے متعلق. جبریل کون ہے؟ فرشتہ ہے. فرشتے کس سے بنتے ہیں؟ آگ سے بنتے ہیں. کس سے؟ مٹی سے بنتے ہیں. پانی سے بنتے ہیں. فرشتے آگ سے نہیں بنتے، فرشتے مٹی سے نہیں بنتے، فرشتے پانی سے نہیں بنتے. فرشتہ نورانی مخلوق ہے، فرشتہ نور سے بنتا ہے. مگر اللہ 19ویں سورے کی آیت نمبر 17 میں کہہ رہا ہے کہ نورانی فرشتہ بھی جب دنیا میں آئے گا تو بشریت کا لباس پہن کر آئے گا. اس کی حقیقت نہیں بدلتی. جبریل نور ہے. جیسے یہ ممبر ہے، یہ لکڑی کا ممبر ہے. اب چاندی کا بنا دیں، کیا نام بدل جائے گا؟ پھر بھی آپ کہیں گے ممبر. آپ سونے کا بنا دیں، کیا نام بدل جائے گا؟ پھر بھی آپ کہیں گے ممبر. لیکن اس کا باطن بدل رہا ہے. کبھی لکڑی ہے، کبھی سونا ہے، کبھی چاندی ہے. تو عزیزان محترم ممبر ظاہری شکل و صورت کا نام ہے، باطن الگ ہے، کبھی چاندی کبھی سونا. اسی طرح بشر ظاہری شکل و صورت کا نام ہے، نبی کا باطن نورانی ہے. ہم قرآن پاک سے ثابت کریں کہ ہم نبی جیسے نہیں، نبی ہم جیسے نہیں. قرآن کا 12واں سورہ آیت نمبر 94. یوسف کا واقعہ تو آپ کو یاد ہے کہ یوسف نے کہا میرا کرتا لے جاؤ، بابا کی آنکھوں پہ رکھو، بابا کو شفا مل جائے گی. وہ تھی آیت نمبر 93. اب آیت نمبر 94 12واں سورہ آیت نمبر 94 ارشاد ہوا ولما فصلت العیر. ابھی قافلہ یہ کرتا لے کر مصر سے چلا ہی تھا کہ حضرت یعقوب نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور کرتا بہت دور تھا، کئی میل کئی کلومیٹر. ہاں بھائی ہم 2 میٹر 3 میٹر کے فاصلے سے سونگ نہیں سکتے، مگر نبی وہ ہے جو کئی میٹر کئی میل کے فاصلے سے سونگ سکتا ہے. تو تم نبی جیسے کیسے؟ اور آگے بڑھیں 27واں سورہ سورہ نمل آیت نمبر 18 آیت نمبر 19. حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک جگہ پہنچے جہاں بہت ساری چونٹیاں تھیں، بہت ساری چونٹیاں تھیں. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا اتوا علی
واد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. جب حضرت سلیمان کا لشکر چونٹیوں کے قریب پہنچا تو کیا ہوا؟ ایک چونٹیوں کے سردار نے اپنی چونٹیوں کو کہا جلدی اندر چلے جاؤ, کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر دے. پورے لشکر نے نہ سنا, پورے لشکر نے نہ سمجھا, مگر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فتبسم ضاحکا من قولها, سلیمان نے سنا بھی سمجھا بھی. ہاں بھائی, ہے کوئی انسان جو کبھی چونٹی کی آواز سنے اور چونٹی کی آواز سمجھے؟ سلیمان نے چونٹی کو اٹھایا اور چونٹی سے پوچھا اے چونٹی کیا میں تمہیں پامال کر دیتا؟ تو چونٹی ہے مگر سمجھدار ہے, کہتی ہے اے سلیمان میرا مقصد آپ کا لشکر تھا, ہوں چونٹی مگر سمجھتی ہوں نبی اور ہیں ہم اور ہیں. ہوں چونٹی مگر ہوں چونٹی مگر سمجھتی ہوں نبی اور ہیں ہم اور ہیں. اچھا یہ چونٹی تھی حضرت سلیمان والی, اب ایک چونٹی ہے حضرت سلمان والی. اب یہ بھی سن لیجئے, حضرت سلمان میرے مولا علی کے ساتھ جا رہے ہیں اور کیا دیکھا؟ بہت ساری چونٹیاں ہیں. اب علی والوں غور سے سننا, بہت ساری چونٹیاں حضرت سلمان فارسی نے دیکھی اور دیکھ کر کہا یا علی, میرے مولا علی کتنی عظیم ہے وہ ذات خدا جو چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. بس اتنا کہنا تھا. میرے مولا علی نے کہا ایسے نہ کہو, اللہ تو بہت عظیم ہے, یہ تو میں علی بھی جانتا ہوں, یہ تو میں علی بھی جانتا ہوں کہ ان میں کتنی چونٹیاں ہیں, بلکہ میں علی یہ بھی جانتا ہوں کون سا نر ہے کون مادہ ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں کون نوکر ہے کون غلام ہے کون سردار ہے. یہ کہنا تھا اور میرے مولا علی چونٹیوں کے سردار کو اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے چونٹیوں تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو چونٹیوں کا سردار کہتا ہے میرے مولا علی ابھی ہماری عبادت کا وقت تھا, ہمیں خبر ملی آپ ہمارے گھر کے قریب سے گزرنے والے ہیں, تو میں نے ساری چونٹیوں کو کہا جلدی سے باہر نکلو کہ مظہر عبادت علی آ رہے ہیں. جلدی سے باہر نکلو کہ مظہر عبادت علی آ رہے ہیں. اذان محترم اب یہ غور سے سنیے, چونٹی ہے مگر وہ بھی عبادت کر رہی ہے. اور اگر میں انسان بن کے عبادت نہ کروں, میں اتنا ہٹا کٹا بڑا انسان ہو کر نماز نہ پڑھوں, عبادت نہ کروں, تو خود سمجھ لوں کہ میں چونٹی سے بھی کم تر ہوں. اور امام زمانہ کے عاشقوں سنو غور سے, امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں سنو غور سے, تمہارے لیے عبادت تو بہت آسان ہے. امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کے لیے عبادت بہت آسان ہے. کیسے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام وعجل فرجو, میرے امام فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے مہدی کے زمانے میں رہنے والوں کی ایک نماز کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ہوگا. یعنی جب امام حاضر ہوں گے, امام کے حضور میں آپ نماز پڑھیں گے, اس کا ایک ثواب ملے گا, مگر جب امام غائب ہوں گے اور آپ نماز پڑھیں گے, اللہ لکھے گا آپ نے 25 نمازیں پڑھی, مفت میں عبادت. لوگوں نے پوچھا مولا آپ کے زمانے میں جو نماز پڑھے اسے ایک ثواب ملے, مگر جو امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں نماز پڑھے اسے 25 ثواب ملے, 25 برابر ثواب ملے. امام نے ایک سوال پوچھا, دیکھو ایک صدقہ ہے جو آپ علل اعلان لوگوں کے سامنے دے رہے ہیں, اس کا ثواب تو ہے, لیکن یہ بتاؤ وہ صدقہ جو چھپا ہوا آپ دے رہے ہیں کس کا ثواب زیادہ؟ اصحاب نے کہا مولا وہ صدقہ جو آپ چھپ چھپ کے دے رہے ہیں اس کا ثواب زیادہ. تو مولا فرماتے ہیں کیوں ان کی نماز کا ثواب زیادہ ہے؟ کیونکہ ان کا امام غائب ہے مگر پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں. ان کا امام ظاہر نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. ان کا امام غائب ہے مگر پھر بھی امام کی اطاعت کر رہے ہیں, پھر بھی یہ نماز پڑھ رہے ہیں, اسی لیے ان کی ایک نماز 25 برابر ہو جاتی ہے. دیکھیے
کس انداز سے مفت میں آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اور جو موضوع ہمارا چل رہا تھا مہدوی گھرانہ، مہدوی گھرانے میں بھی آپ کو یاد ہوگا پہلے دن سے ہم نے کیا کہا، مہدوی گھرانہ وہ گھر ہے جس میں مفت میں آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ روایتیں یاد ہیں آپ کو کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو بوسہ دیں تو آپ کو 500 سال کا گھر ملے گا، اگر والدہ کے قدموں کا بوسہ دیں تو کعبۃ اللہ کو چومنے کے برابر ثواب ملے گا، مرد بیوی کی مدد کرے 1 سال کے روزے کا ثواب، بیوی مرد کو 1 گلاس پانی دے 1 سال کے روزے کا ثواب، یعنی مفت میں آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ گھرانہ مہدوی گھرانہ۔ اور اب الحمدللہ آج ماں باپ نے ثابت کر لیا، 26 بچے آئے دعائے الہی ازمل بنا پڑھنے کے لیے، اور وہ بھی ترجمے کے ساتھ۔ یہ بڑی بات ہے، عربی تو یاد کرنا آسان ہے مگر ترجمے کے ساتھ آ کے سنایا، یہ کمال ہے۔ مہدوی گھرانہ ایسا ہوتا ہے، مہدوی گھرانے میں آپ کو ثواب ہی ثواب ملتا ہے۔ اب مہدوی گھرانے کی کچھ صفات ہم نے بیان کی۔ ایک، مہدوی گھرانہ جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، تھوڑا بولیے ہمارے ساتھ، مہدوی گھرانہ جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، مہدوی گھرانہ جس میں آپس میں محبت ہوتی ہے، مہدوی گھرانہ جس میں ایثار اور قربانی ہوتی ہے۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھیں، مہدوی گھرانہ، اب غور سے سنیے، مہدوی گھرانہ وہ گھر ہوتا ہے جس میں اخلاق ہوتا ہے۔ یہ اخلاق غور سے سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے میری امت، اے میرے ماننے والوں، تم میں میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اخلاق جس کا اچھا ہے، رسول کہہ رہے وہ میرے قریب ہے۔ اور اخلاق اچھا ہو تو دنیا میں بھی آپ کو فائدہ، آخرت میں بھی آپ کو فائدہ۔ میں آپ کو دنیا کے فائدے کی ایک مثال دے دوں۔ ایک خاتون تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس کا ایک داماد جو تھا وہ سرکہ بیچتا تھا، دوسرا داماد شہد بیچتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا چلو میں دونوں بیٹیوں کے گھر جا کے چکر لگاتی ہوں کہ کون خوش ہے، کون زیادہ خوش ہے۔ پہلے گئی اس کے گھر جو سرکہ بیچتا تھا، دیکھا بھائی بڑا اچھا گھر ہے، بہترین زندگی ہے۔ تو اب یہ خود سے کہتی ہے، یہ سرکہ بیچنے والا جب اس کی زندگی اتنی اچھی ہے تو شہد بیچنے والے کی زندگی تو اور اچھی ہوگی، کیونکہ سرکہ لوگ کم خریدتے ہیں، شہد لوگوں کو زیادہ اچھی لگتی ہے، میٹھی ہے۔ اب اس کے بعد اب دوسری بیٹی کے گھر جاتی ہے، جو شہد بیچنے والا اس کا میاں تھا۔ دیکھا بیٹی فقیر، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بڑی مشکلات، حیران ہو کے پوچھتی ہے یہ کیا بات ہے، وہ جو سرکہ بیچتا ہے، جو میٹھی چیز نہیں بیچتا، اس کا گھر تو بڑا آباد، اور اس کا گھر کیوں آباد نہیں؟ تو دیکھا وہ جو سرکہ بیچنے والا ہے اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ سرکہ بیچتا ہے، لوگوں کو سرکے کی ضرورت نہیں ہوتی مگر اتنا پیار سے بات کرتا ہے، لوگ کہتے چلو میں بھائی کے لیے لے جاتا ہوں، چلو میں بہن کے لیے لے جاتا ہوں، لوگ پھر بھی اس سے خریدتے ہیں اس کے اخلاق کی وجہ سے۔ اور یہ شہد بیچنے والا اتنا بدتمیز ہے، اتنا بد اخلاق ہے کہ جس کو شہد کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہتا ہے اس سے نہیں خریدنا، بڑا بدتمیز ہے۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، جو دکاندار حضرات ہیں، اگر بدتمیزی آپ کریں گے آپ کا کسٹمر آئے گا ہی نہیں۔ اخلاق سے دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، مگر اخلاق کب نظر آتا ہے؟ عام حالات میں سب اخلاق والے ہیں، ابھی سب ماشاءاللہ با اخلاق بیٹھے ہیں، کب پتہ چلتا ہے کہ میں با اخلاق ہوں یا بد اخلاق ہوں؟ اور مہدوی گھرانہ وہ گھر ہے جو اخلاق پر چلتا۔ کیسے پتہ چلے میں با اخلاق ہوں؟ تب پتہ چلے گا جب بیوی بدتمیزی کرے، جب میاں بدتمیزی کرے، تب اگر آپ نے کنٹرول کر لیا یعنی با اخلاق ہیں۔ حضرت ہود بہت بڑے اللہ کے نبی، کچھ لوگ آئے ان کے گھر پر، دستک دی، دروازہ کھلا، حضرت ہود نہیں تھے، حضرت ہود کی بیوی نکلی اور کہا کیا کام ہے، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی تو ہم دعا منگوانے آئے ہیں۔ تو حضرت ہود کی بیوی بدتمیزی کرنا شروع کرتی ہے، بد اخلاقی کرتی ہے، کہتی ہے ہود کے پاس اگر کچھ ہوتا تو اپنے لیے دعا کرتا، تمہیں کیا بارش دے گا؟ یہ لوگ پریشان ہو گئے، بھائی اس کی اپنی بیوی اس کے خلاف، بس یہ سننا تھا۔ واپس جا رہے تھے، راستے میں حضرت ہود مل گئے، راستے میں حضرت ہود مل گئے، کہا حضرت ہود ہم آپ کے گھر آئے تھے، آپ کی بیوی نے بدتمیزی کی، ہم چلے گئے۔ کہا کیا کام تھا؟ کہا بارش منگوانے آئے تھے۔ حضرت ہود نے دعا کی، فوراً بارش آ گئی۔ کہا آپ اتنے کمالات والے، آپ کی بیوی بد اخلاق؟
تو حضرت ہود نے کیا کہا کوئی بات نہیں میں گھر جا کے سمجھا دوں گا. ہم کیا ایسے ہیں کہ اگر ہماری بیوی نے بدتمیزی کی ہو بد اخلاقی کی ہو ہم کیا کہتے ہیں گھر جا کے سیٹ کرتا ہوں اسے. حضرت ہود نے کہا جا کے سمجھا دوں گا. یہ گھر جا کے سیٹ کرتا ہوں یعنی کیا, یعنی ابھی مہدوی گھرانہ نہیں ہے. مہدوی گھرانے میں اخلاق ہوتا ہے, مہدوی گھرانہ اخلاق پہ چلتا ہے. آئیے اپنا اخلاق بڑھائیں. اور اخلاق کا جیسے میں نے کہا کب پتہ چلتا ہے, جب آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے اور آپ صبر کر جائیں, یعنی آپ با اخلاق ہیں. ایک بہت بڑے آیت اللہ کا واقعہ, نماز پڑھانے آئے. جب یہ نماز پڑھانے آئے تو ایک فقیر آیا, اس نے کہا آیت اللہ مجھے پیسہ چاہیے میں فقیر ہوں. آیت اللہ مجھے پیسہ چاہیے میں فقیر ہوں. آیت اللہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا, دیکھا پیسہ کچھ نہیں, پیسہ کچھ نہیں. فقیر کو کہا کہ پیسہ نہیں. فقیر غصے میں آیا اور غصے میں آ کر آیت اللہ کے منہ پہ تھوک دیا. بھائی بہت بڑا آیت اللہ نماز پڑھانے آیا, پورا مجمع آیت اللہ کو جانتا ہے, سب آیت اللہ کے فین, سب آیت اللہ کے عاشق, اس نے تھوک دیا. اب ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے, کچھ نہ کرتے, کم سے کم کہتے اسے باہر لے جاؤ, اس کا سیٹ اپ بنا دو, اس نے مجھ پہ تھوک دیا. مگر آیت اللہ نے کیا کیا, آیت اللہ نے کہا معذرت, غلطی میری تھی, جو میں نے تمہیں کہا میرے پاس پیسے نہیں. آیت اللہ نے اپنی ابا اٹھائی اور لوگوں کے سامنے آ گئے, کہا کہ جو میری عزت کرتا ہے اس غریب کے لیے تھوڑے پیسے جمع کر لے, تھوڑے پیسے میری ابا میں ڈال دے, میں اس غریب کو دے دوں. وہ پیسے جمع ہوئے. اب سنیے, آیت اللہ وہ پیسے لے کر آئے اس غریب کے پاس. یہ نہیں کہا کہ لو بدتمیز, لو بے ادب, لو بد اخلاق. کہا معذرت, میں معافی چاہتا ہوں, یہی کام اگر میں پہلے کرتا تو تمہیں غصہ بھی نہ آتا. دیکھیے کیا ہمارا اخلاق ایسا ہے. اہل بیت کا عاشق ایسا ہوتا ہے, مولا حسین کا عاشق ایسا ہوتا ہے اخلاق میں. اچھا میں نے کئی مرتبہ دیکھا, مومنین ہیں گاڑی چلاتے ہیں, سامنے اچانک دوسری گاڑی والا آ گیا, 10 گالیاں دیتے ہیں. ارے تو علی والا گالی تھوڑی دیتا ہے, علی کا عاشق کبھی گالی نہیں دیتا. اب سنیے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, محمد و آل محمد وعجل فرج, امام کے ساتھ ہمیشہ ایک شخص رہتا تھا. سمجھی امام کا صحابی تھا, ہمیشہ امام کے ساتھ تھا. اس کا ایک نوکر تھا, ایک غلام تھا جو ہندو تھا, ہندو. ایک مرتبہ اس امام کے صحابی نے اس اپنے ہندو غلام کو کوئی کام دیا اور ہندو غلام نے دیر کر دی. اب اس کو غصہ آیا اور غصے میں آ کر اپنے ہندو غلام کو کہا اے حرام زادے. کیا کہا, اے حرام زادے. اتنا سننا تھا, امام جعفر صادق نے فرمایا آج کے بعد تو ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا. کہا مولا غلطی ہو گئی. پہلے تو بہانے کیا کہ مولا وہ تو ہندو ہیں, ان کا نکاح نہیں ہوتا. مولا نے کہا نہیں, جو جس مذہب کا بھی ہو جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ حلال زیادہ ہوتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا غلطی ہو گئی, معافی. مولا نے کہا اب تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, اگر تم ہمارے ساتھ چلو گے تو لوگ کہیں گے جعفر صادق کے صحابی گالیاں دیتے ہیں. جو انسان گالی دیتا ہے وہ عمل سے خود کو امام سے دور کر رہا ہے, وہ عمل سے خود کو اہل بیت سے دور کر رہا ہے. اخلاق, مہدوی گھرانے میں اخلاق. بیوی نے اگر بدتمیزی کی, پیار اور اخلاق, ایثار اور قربانی یہی ہے. اگر مرد نے بدتمیزی کی, اخلاق. انسان بد اخلاق کب ہوتا ہے, بدتمیزی کب کرتا ہے, جب خود کو کچھ سمجھتا ہے. میں نے کیا کہا, اپنی انا ختم کرنی ہے, یہ غرور ختم کرنا, خود کو کچھ نہ سمجھو. آپ بد اخلاقی کب کرتے ہیں کسی سے, جب خود کو بڑا سمجھتے ہیں. اور اس کی مثال میں دوں, آپ کبھی اپنے سے بڑے کے ساتھ نارملی بد اخلاقی نہیں کرتے, آپ اس سے کرتے ہیں جس کو آپ اپنے سے کم سمجھتے ہیں, اسٹیٹس میں کم سمجھتے ہیں, پیسے میں کم سمجھتے ہیں, معاشرے میں کسی کو بھی جس کو آپ کم سمجھتے ہیں اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. لیکن سیٹھ صاحب کے ساتھ یوں بیٹھ جاتے ہیں. آپ بد اخلاقی کب کرتے ہیں, جب خود کو کچھ سمجھتے ہیں. بس آئیے محرم میں یہ انا ختم کر لیں, خود کو کچھ نہ سمجھیں. علامہ شہید عارف الحسینی, ایک بہت بڑا مجمع ان کے استقبال کے لیے آیا. اب سنیے, شہید عارف الحسینی نے اس مجمع میں کھڑے ہو کے کہا ذرہ برابر بھی مجھے اس بات پر خوشی نہیں ہوئی کہ اتنا بڑا مجمع مجھ کو ملنے آیا ہے. یہ ہے ایمان, یہ ہے تقوی. ختم کر دو انا, میں کون ہوں.
ہمارے یہاں کوئی ذرا ڈاکٹر بن جاتا ہے، ذرا پروفیسر بن جاتا ہے، کوئی عہدیدار بن جاتا ہے، گاڑی کے بغیر تو چلتا ہی نہیں، پہلی بات. اور دوسری بات، اگر روڈ پر بھی چلے تھک جائے تو روڈ پر بیٹھتا نہیں، لوگ کیا کہیں گے. خود کو کچھ سمجھ رہا ہے. آیت اللہ العظمیٰ بہاؤالدینی بہت بڑے مرج تقلید گزرے ہیں. یہ ہمیشہ پیدل اکثر چلتے تھے اور جب تھک جاتے تھے روڈ پہ بیٹھ جاتے تھے. لوگ کہتے تھے ارے آیت اللہ کہا تو تھک گیا ہوں، تو کیا ہو گیا آیت اللہ، تو کیا ہو گیا، میں تھک گیا ہوں. یہ غرور کہتے ہیں نہیں بیٹھو بھائی، لوگ کیا کہیں گے. ایک مرتبہ آیت اللہ العظمیٰ بہاؤالدینی ایک مجلس میں گئے، پیچھے بیٹھے تھے. لوگوں نے کہا آیت اللہ آگے چلیے آگے چلیے. کہا آگے کیا رکھا ہے؟ کہا آگے کچھ نہیں رکھا. کہا جب کچھ نہیں رکھا تو میں کچھ نہیں کے لیے آگے کیوں جاؤں. خود کو کچھ نہیں سمجھتے تھے یہ بزرگ علماء. مگر آج کل ہم نہ جانے خود کو کیا سمجھ بیٹھتے ہیں. میں نے 2-3 دن پہلے مجلس میں کہا تھا کہ مجلس امام حسین انا کو ختم کرنے کا نام ہے. اپنا غرور ختم کیجیے، اپنی انا ختم کیجیے، اور یہاں پہ آ کر حقیقی عاشق و عزادار حسین بن جائیے. اپنے گھروں کو مہدوی گھر بنائیے. اور کل میں پھر ریکویسٹ کروں گا ضرور انشاءاللہ اس سے زیادہ مجمع آئے دعائے ندبہ کے لیے صبح 5 بجے. امام کو پرسہ دینا ہے. مہدوی گھرانہ یعنی کیا؟ یعنی میں بیٹے کو اٹھاؤں، بیٹا اٹھو آج 8 محرم ہے اور ہم نے جا کر امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے. ہم نے رو رو کر کہنا ہے این بقیت اللہ، کہاں ہے بقیت اللہ. محمد و آل محمد وعجل. کل آپ کی محبت کا امتحان ہے اور یہ صرف کل تک محدود نہ رہے. انشاءاللہ کل جو لوگ دعائیں ندبہ میں آئیں گے وہ عادت ڈال دیں کہ کل انشاءاللہ جمعہ ہے، ہم دعائیں ندبہ پڑھیں گے اور کل کے بعد ہر جمعے کو اپنے ہی گھر میں صحیح دعائیں ندبہ ضرور بیوی بچوں کے ساتھ پڑھیں گے. یہ ٹریننگ ہم اس لیے دلا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ انشاءاللہ اس کو آگے لے جائیں. یہ بچوں کو ہم نے کہا الہی عظم البلا یاد کروائیں، یہ نہیں کہ آپ اس تک رہ جائیں، نہیں، اب انشاءاللہ دوسری دعائیں یاد کروائیں، دعائے احد یاد کروائیں، زیارت آل یاسین یاد کروائیں. یہ ماں باپ بچوں کو موٹیویٹ کریں. یہی تو مہدوی گھرانے کا مقصد ہے کہ باپ بیٹے کو موٹیویٹ کرے، ماں بیٹی کو موٹیویٹ کرے. اور کل انشاءاللہ دعائیں ندبہ پہ بچوں کو بھی لے کر آئیے، چھوٹے بچوں کو بھی اٹھا کر آئیے کہ بیٹا چلو امام کو پرسہ دینا ہے، امام بڑے مظلوم ہیں، آئیے امام کو پرسہ دیں. ہمیں امام سے محبت ہے نا. سارے مومنین مومنات جتنے بیٹھے ہیں سب عاشق امام ہیں، بڑے عاشق ہیں. میں قسم لے کے کہہ سکتا ہوں. اور کل آپ لوگوں نے ثابت کر لیا، ایسی تیز بارش میں طوفان میں بچوں کو بھی لے کر آئے، خواتین گیلی ہو رہی تھیں مگر پھر بھی سب بیٹھے رہے. آپ نے ثابت کیا کہ عاشق ہیں. لیکن جب دنیا میں آپ کو کسی سے عشق ہوتا ہے، ماں باپ سے جب محبت ہوتی ہے، کیا آپ ماں باپ کو دکھ دینا پسند کرتے ہیں؟ ماں باپ کو دکھ دینا پسند نہیں کرتے. بچوں سے عشق ہوتا ہے، کیا بچوں کو دکھ دینا پسند کرتے ہیں؟ دکھ دینا پسند نہیں کرتے. بیوی سے عشق ہوتا ہے، کیا بیوی کو دکھ دینا پسند کرتے ہیں؟ پسند نہیں کرتے. دنیا میں جس سے محبت ہے اس کی بات بھی سنتے ہیں، اس کو دکھ بھی دینا پسند نہیں کرتے اور پوری کوشش کرتے ہیں اپنے محبوب کو، اپنے معشوق کو خوش کریں. ہے نا یہ بات؟ لیکن امام زمانہ کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا، مسلسل مختلف انداز سے کہہ رہا ہوں، امام کو خوش کرنا بہت آسان ہے. امام کرے گناہ چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو اور واجب پہ عمل کرو، کم سے کم اتنا کرو. مگر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں. ہر آدمی اپنی زندگی میں دیکھے، ہم جگہ جگہ پہ گناہ کرتے ہیں، امام کا دل تڑپاتے ہیں. آپ نے سنا جب ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے اعمال امام کو دکھائے جاتے ہیں، امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اب یہ ایک واقعہ سنی اور مسائل. اس واقعے سے پہلے یہ سوال آپ سے پوچھ لوں. روڈ پہ کہیں جا رہے ہیں، مرد ہو عورت ہو جو بھی، آپ روڈ پہ کہیں جا رہے ہیں، کسی بچے نے آپ کو گالی دے دی، آپ کو دکھ ہوگا؟ آپ کہیں گے بچہ ہے گالی دے دی، آپ چلے جائیں گے. لیکن آپ اپنے گھر آ جائیں، آپ کا اپنا بیٹا آپ کو گالی دے تو کیا ہوگا؟ دکھ ہوگا نا. باہر کسی خاتون نے آپ کو گالی دے دی، آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، میرا کیا جائے، میں تو جانتا ہی نہیں اس خاتون کو. لیکن جب آپ گھر آ جائیں، آپ کی اپنی بیوی آپ کو گالی دے تو دکھ ہوگا نا کہ میری بیوی مجھے گالی دے رہی ہے.
اسی طرح آپ کے دوسرے لوگ گالیاں دیں تو آپ کو اتنا دکھ پریشانی نہیں ہوگی، لیکن آپ کا اپنا بھائی، آپ کی اپنی بہن، اپنے رشتہ دار جب آپ کے ساتھ برا چلیں گے تو دل خون ہو جائے گا، ہے نا۔ اب یہ واقعہ سنیے، ایران میں ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ، شاہ کے زمانے میں، اس زمانے میں علماء کو قتل کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا۔ اس عالم دین کو ظالموں نے پکڑا اور سب اس عالم کو پتھر مار رہے تھے، سر سے پاؤں تک زخموں میں چور چور تھا یہ عالم۔ اب ہوا یہ کہ جب سب لوگ اس عالم کو پتھر مار رہے تھے نا، اس مجمع میں اس عالم کا ایک شاگرد بھی کھڑا تھا۔ اس نے سوچا اگر میں اپنے استاد کو پتھر ماروں تو گناہ، میرا استاد ہے، بہت بری بات ہے، اور اگر میں پتھر نہ ماروں تو پولیس سمجھ جائے گی میں ان کا چاہنے والا ہوں، مجھے بھی پکڑ لے گی۔ تو اس نے کہا میں کیا کروں، پتھر بھی نہیں مار سکتا، اور ماروں تو بھی گناہ، نہ ماروں تو بھی پھنسوں۔ تو اب اس آیت اللہ عالم کے شاگرد نے ایک پھول اٹھایا۔ کیا اٹھایا؟ پھول اٹھایا، اور پھول اپنے استاد کی طرف پھینکا تاکہ دیکھنے والے یہ نہ سمجھے کہ میں ان کا قریبی ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں، میں ان کا چاہنے والا ہوں۔ بعد میں آیت اللہ سے پوچھا گیا، آیت اللہ آپ کو بڑے پتھر لگے وہاں پر، بڑا دکھ ہوا، سر سے پاؤں تک خون ہو گئے؟ کہا تکلیف تو بڑی ہوئی، دکھ تو بڑا ہوا، پورا زخم ہو گیا، مگر پتھروں کا اتنا دکھ نہیں تھا، مجھے پتھروں کا اتنا دکھ نہیں تھا، مجھے اس ایک پھول نے اتنی تکلیف دی جتنی پتھروں نے تکلیف نہیں دی۔ کہا کیوں؟ کہا وہ جو مجھے پتھر مار رہے تھے نا، وہ مجھے نہیں جانتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا میں کون ہوں، ان کو علم نہیں تھا میں کون ہوں، ان کو میری معرفت نہیں تھی، مگر وہ جس نے پھول مالا نا، جس نے پھول پھینکا نا، وہ مجھے جانتا تھا، اسے معلوم تھا میں کون ہوں، مگر پھر بھی اس نے مجھ پہ پھول پھینکا۔ آج ہمیں پتہ ہے امام زمانہ کون ہے، آج ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ہر عمل امام کو دکھایا جاتا ہے، پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں۔ امام کو کتنا دکھ ہوتا ہے، امام رو رو کے کہتے ہوں گے ارے یزیدیوں نے تو دل تڑپایا، مگر یہ تو میرے عاشق ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، یہ ہمارا دل کیوں توڑ رہے ہیں۔ آئیے خدا را 7 محرم ہو گئی، اگر ابھی تک خود کو نہیں بدلا تو پھر کب بدلیں گے؟ آئیے آج رات سے کوششیں کریں خود کو بدلیں اور ویسے ہو جائیں جیسا امام زمانہ چاہتے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجیے اور بلند آواز سے سب مل کے السلام
میرے مولا حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر، آج علی اکبر کے مصائب پڑھنے آئے، کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص کو مولا حسین کی زیارت ہوتی ہے، مولا حسین اسے کہتے ہیں اے مومن جا کے مومنوں کو بتا دے، ان کا جو گریہ ہے وہ میرے زخموں کے لیے مرہم ہے۔ جب آپ روتے ہیں آپ کا رونا، آپ کا گریہ حسین کے زخموں کے لیے مرہم ہے۔ مگر یہ مومن کہتا ہے اچانک میری نظر ایک زخم پر پڑ گئی، میں نے کہا مولا یہ زخم کیوں ابھی تک موجود ہے؟ مولا نے کہا یہ زخم قیامت تک باقی رہے گا، یہ زخم جوان بیٹے کی شہادت کا زخم ہے، یہ زخم جوان بیٹے کی شہادت کا زخم ہے۔ عزادارو یہ روایت سنو دل تڑپ جائے گا۔ اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، دو لوگوں میں ایک اونٹ پر اختلاف ہو گیا، ایک شخص کہہ رہا ہے یہ میرا اونٹ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ میرا اونٹ ہے۔ رسول خدا کے پاس آ گئے، جو اونٹ کا مالک تھا رسول نے اس سے پوچھا تیری کیا دلیل ہے جو یہ تمہارا اونٹ ہے؟ وہ شخص کہتا یا رسول خدا آپ ہی نے فرمایا تھا کبھی حیوانوں کے سامنے ان کے بیٹوں بچوں کو ذبح نہ کرو۔ مولا ایک مرتبہ میں نے غلطی سے مجبوری میں اس اونٹ کے بچے کو ذبح کر دیا، اللہ کے رسول آپ ہی نے فرمایا تھا اگر حیوان کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کرو اس کا جگر زخمی ہو جاتا ہے۔ یا رسول خدا یہی میری دلیل ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس اونٹ کو ذبح کرو، اس کا جگر میرے پاس لے کر آؤ۔ جب جگر کو دیکھا جگر زخمی تھا، عجب نہیں اللہ کے رسول نے کربلا کی طرف دیکھا اور رو کے کہا حسین عاشور کا دن آیا، علی اکبر اجازت لینے آئے، مولا حسین نے کہا بیٹا اجازت ہے مگر پھپھی سے اور اماں سے بھی اجازت لیتا جا۔ اکبر نے پھپھی سے اجازت لی، پھپھی زینب نے اجازت دے دی، مگر ماں کا دل ہائے جوان بیٹا۔ علماء پڑھتے ہیں علی اکبر نے جا کے نہیں کہا اماں جانے کی اجازت
اجازت دیجیے. اکبر نے آ کر کہا اماں اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا آپ سے پوچھیں ہائے میرے بیٹے پہ اپنے بیٹے کو قربان کیوں نہیں کیا، تو اماں دادی زہرا کو کیا کہیں گی؟ اتنا سننا تھا اکبر کی ماں نے کہا خدا حافظ بیٹا چلے جا چلے جا. عزادارو اب علی اکبر جانا چاہ رہے ہیں. راوی کہتا ہے جب اکبر خیمے سے نکلنا چاہ رہے تھے ایسا لگا سادات کے گھر سے کوئی لاش نکل رہی ہے. اکبر جانا چاہتے تھے کوئی بیوی روک دیتی تھی. اکبر آخری بار اور رسول کی زیارت کرنے دے. آخری بار رسول کے چہرے کی زیارت کرنے دے. عجب نہیں مولا حسین نے فرمایا ہو بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو اکبر کو جانے دو. عزادارو اب جو اکبر جانے لگے سب سے خدا حافظ کیا. اچانک ایک کونے سے میٹھی سی آواز آئی علی اکبر ذرا بیمار بھائی ہائے سجاد سے بھی ملتا جا. میں قربان تمہارے گریے. عزادارو مجھے نہیں معلوم دونوں بھائیوں میں کیا باتیں ہوئی مگر میرا دل کہتا ہے شاید سجاد نے کہا ہو علی اکبر میدان میں جا کے لڑنا آسان ہے مگر ماں بہنوں کے ساتھ او بازاروں میں جانا آسان نہیں. تبھی تو روایت میں ملتا ہے جب مولا سجاد مدینے واپس آئے جب محمد حنفیہ کو خبر ملی میرے بھائی کا قافلہ واپس آیا ہے جلدی گھوڑے پہ سوار ہو کے قافلے تک پہنچے. مولا سجاد سے پوچھا کیا حسین آئے ہیں؟ فرمایا شہید ہو گئے. کیا اکبر آئے ہیں؟ فرمایا شہید ہو گئے. کیا قاسم آئے ہیں؟ فرمایا شہید ہو گئے. محمد حنفیہ نے پوچھا تو عباس کہاں تھے جب سب مارے گئے؟ تو مولا سجاد نے کہا عباس بھی مارے گئے. اتنا سننا تھا محمد حنفیہ نے پوچھا تو جب عباس مارے گئے
سنا آپ گھوڑے سے گر گئے برداشت نہ ہوا میں دیکھ رہا تھا زینب بازار اکبر نے سجاد سے خدا حافظ کیا اب علی اکبر جا رہے ہیں عزادارو اکبر جیسے جانے لگے مولا حسین اکبر کے پیچھے پیچھے جانے لگے اکبر تیز بڑھنے لگے حسین دوڑنے لگے اکبر نے جو مڑ کے دیکھا کہا بابا میرے پیچھے نہ آئیے حسین نے کہا اکبر اگر تیرے پاس بھی اکبر جیسا جوان بیٹا ہوتا تب بابا کو سمجھ علی اکبر لڑنے گئے عزادارو حیدر کرار کا پوتا ظالموں کو فنار کر رہا ہے جب اکبر بہت لڑے پیاس لگی واپس بابا کے پاس آئے بابا تھوڑا پانی مل جائے مولا حسین نے فرمایا اکبر پانی تو نہیں مگر بابا کی زبان چوس لے اکبر نے جب بابا کی زبان دیکھی رو کے کہا ہوگا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے عزادارو اکبر پھر لڑنے گئے اب ظالموں نے ساتھ مل کے حملہ کیا ایک ظالم نے اکبر کے سر پہ گرز مارا اکبر کے سر سے خون جاری ہے اکبر نے اپنی دونوں باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی جنگ کا دستور تھا جب سوار اپنے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال دے اس کا مطلب یہ ہے مجھے واپس لوٹا دو مگر مولا حسین نے دیکھا گھوڑا لشکر میں جا رہا ہے اگر گھوڑے سے پوچھا جائے ہائے دشمن میں کیوں لے جا رہے ہو گھوڑا رو کر کہے گا اکبر کے سر سے خون جاری تھا اکبر کا سر میرے سر پہ تھا میری آنکھوں میں خون آ گیا مجھے کچھ نظر نہیں آیا اب علی اکبر دشمن کے لشکر میں کسی نے نیزہ مارا کسی نے تیر مارا ایک ظالم نے سینے پہ برچھی ماری علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے آواز دی بابا میں زمین پہ گر گیا اتنا سننا تھا حسین کی آواز بلند ہوئی او دو
والوں مجھے معاف کرنا. یہ وہی حسین ہے جب حر کا جوان بیٹا شہید ہوا, کہا بوڑھا باپ بیٹے کی لاش نہ اٹھائے, مگر ہائے حسین اکیلا ہو گیا. اب حسین اکیلے ہیں. مولا حسین نے پوچھا اکبر بیٹا کوئی خواہش تمنا, کہا بابا مجھے خیموں کی طرف لے جائیے. عزادارو اب حسین نے ایک ہاتھ پاؤں کے نیچے دیا, ایک ہاتھ گردن کے نیچے. بوڑھا باپ جوان بیٹا ہاتھ لرزے, لاش نہ اٹھ سکا. حسین نے اکبر کو لٹا دیا, کہا بیٹا ذرا بوڑھے باپ کو مدد کر, اپنی دونوں باہیں میری گردن میں ڈال دے. اولاد والو اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا, مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. حسین نے پوچھا بیٹا سینے سے ہاتھ کیوں نہیں ہٹاتے؟ جوان بیٹے نے رو کر کہا بابا اس عمر میں صدمہ دینا نہیں چاہتا. حسین نے کہا میں صابر حسین ہوں, بیٹا ہاتھ کو ہٹا. عزادارو ہاتھ کا ہٹنا تھا, برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا. بس عزادارو میں نے ختم کیا. اب حسین نے اکبر کو لٹایا, ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ برچھی میں ڈالا. شاید آسماں کی طرف دیکھا ہو اور کہا ہو نانا رسول خدا آئیے, دادا ابراہیم کو بھی لائیے, دادا اسماعیل
ملتے ہیں۔ یا مہدی مولا مولا، یا مہدی مولا مولا، مولا جلدی آئیے اس ظالم سے انتقام لیجیے جس نے اکبر کے سینے پہ برچھی مارے۔ ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجیے سب مل، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم بلند آواز، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم میرے اللہ جو مومنین حاجات لے کر آئے ہیں ان کی حاجات قبول فرما، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، جو بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا انہیں شفا عطا فرما، ہمارے گھرانے کو مہدوی گھرانہ بنا، ہمیں عاشق امام زمانہ بنا، امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔